السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے اور ماننے والوں، سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کے پرانے قدیم دستور کے مطابق آقا نامدار مکی مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غموں کے غمخوار، نائب پروردگار جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکسبان میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ غوث اعظم فمن بے سر و ساما مددی، قبلہ دی مددی کعوائے امام مددی، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست آرام کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دوستو عزیزو، آج ہم یہاں جمع ہوئے ذکر حسین کے لیے، اور آج تک ہم نے سنا پہلے رسول اللہ کی تعریف کی گئی، ان کی شان میں بیان ہوا، پھر خلیفہ اول ابوبکر صدیق کی شان میں بیان ہوا، خلیفہ دوم فاروق اعظم کی شان میں بیان ہوا کل۔ آج باری ہے خلیفہ سوم۔ خلیفہ سوم ہم مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، وہ کون تھے؟ تیسرے خلیفہ پہ اور نہیں تھے، بلکہ وہ شہید کربلا امام حسین کے سگے کھالو تھے، امام حسین کے سگے کھالو تھے، اور دنیا آج ان کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی کے نام سے جانتی ہے، جن کو آج دنیا عثمان غنی ذو النورین باحیا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عثمان غنی، آج تک آپ نے جو ذکر سنا، اس ذکر کے اندر آپ نے دو خلیفہ کا ذکر سنا، ابوبکر صدیق کا اور فاروق اعظم کا۔ اب اور دو ذکر سننا ہے آپ کو، کس کا؟ حضرت عثمان غنی کا اور مولا علی کا۔ یہ چار خلیفہ ہے، دو خلیفہ کا آپ ذکر سن چکے، اب دو خلیفہ کا باقی ہے۔ پہلے جو بیان ہوا ابوبکر کا اور عمر کا، یہ دونوں کیا تھے حضور کے لیے؟ حضور سے کیا رشتہ تھا؟ تو ابوبکر اور عمر پہلے اور دوسرے خلیفہ، ان کا رشتہ حضور سے کیا تھا؟ تو ابوبکر اور عمر یہ ہمارے نبی کے سسر تھے، یہ نبی کے سسر تھے۔ اب جس دو کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، عثمان غنی اور مولا علی، یہ دونوں نبی کے داماد تھے، یعنی کہ نبی ان کے سسر تھے۔ تو کیا شان ہے چار یاروں کی؟ ابوبکر، عمر، عثمان، علی کی شان کیا ہے؟ پہلے دو سسر ہیں نبی کے، اور بعد کے دو داماد ہیں نبی کے۔ تو آج داماد مصطفیٰ کی باری ہے، آج رسول اللہ کے جماعے کی باری ہے، جو کہ امام حسین کے سگے کھالو ہیں، شہید کربلا کے امام حسن اور حسین کے سگے کھالو تھے۔ کون؟ حضرت عثمان غنی باحیا ذو النورین۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان میں قرآن میں بہت سی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کی شان میں بہت سی حدیثیں بیان ہیں، قرآن کی آیتیں نازل ہیں۔ آج طبیعت کچھ خراب ہے، آواز بالکل بیٹھ گئی ہے، پھر بھی اپنی زبان سے جو کچھ ہو سکے اپنی طاقت کے مطابق بیان کرتا ہوں۔ جہاں تک ہو سکا آپ بھی ساتھ دینا، میں بھی انشاءاللہ مجھے بھی مزہ آئے گا بولنے میں۔
تو عثمان غنی کون ہے؟ ہم مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، ہم مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، یعنی کہ اللہ کے رسول کے بعد، تمام نبیوں کے بعد، افضل البشر ابو بکر کے بعد اور عمر کے بعد، اور علی سے بھی جس کا اونچا رتبہ ہے اس کو عثمان کہتے ہیں، علی سے بھی جس کا اونچا مرتبہ ہے اس کو عثمان غنی کہتے ہیں۔ عثمان غنی کا نام کیا تھا؟ عثمان، نام عثمان ہی تھا، اور ان کی کنیت تھی ابو عمر، کنیت تھی ابو عمر، اور لقب تھا ذوالنورین، لقب تھا ذوالنورین۔ اور حضرت عثمان غنی کا سلسلہ نسب یعنی کہ آبا اجداد، باپ دادا کی پیڑھی کس طرح تھی؟ حضرت عثمان ابن عفان، عثمان ابن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف، بن عبد مناف، یعنی کہ پانچویں پشت عبد مناف۔ عثمان غنی کی پانچویں پشت عبد مناف پر جا کر ان کا سلسلہ نسب آقا نامدار کے سلسلے سے جا کر مل جاتا ہے، ان کا سلسلہ نبی کے سلسلے سے مل جاتا ہے، پانچویں پشت پر عبد مناف پر۔ تو خون کا رشتہ ہوا، ایک رشتہ عثمان غنی کا کیا ہوا؟ پہلے سے داماد تو ہے ہی، ایک رشتہ خون کا، آگے جا کے پشت مل جاتی ہے باپ دادا۔ دوسرا نلیالی رشتہ یعنی کہ نان باپ کا رشتہ، نانا نانی کا رشتہ بھی تھا۔ کیا نانا نانی کا رشتہ کیا تھا؟ عثمان غنی کی نانی، عثمان غنی کی سگی نانی، ان کا نام تھا ام حکیم۔ کیا نام تھا؟ ام حکیم۔ اور ام حکیم کس کی بیٹی تھی؟ عثمان غنی کی نانی ماں ام حکیم کس کی بیٹی تھی؟ روایتوں میں آتا ہے کہ عثمان غنی کی نانی ام حکیم نبی کے سگے دادا عبد المطلب کی بیٹی تھی، نبی کے دادا عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ اور کیسی بیٹی تھی پتہ ہے؟ جو ہمارے نبی کے باپ حضرت عبداللہ کے ساتھ ایک پیٹ میں پیدا ہوئی تھی، جو ہمارے نبی کے باپ عبداللہ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ تو ہمارے نبی کی سگی پھوپھی ہوئی کون؟ ام حکیم۔ ام حکیم ہمارے نبی کی سگی پھوپھی جان ہوئی، جو کہ عبداللہ کے ساتھ پیدا ہوئی، ہمارے نبی کے والد ماجد بزرگوار کے ساتھ پیدا ہوئی۔ اس لیے نبی کی سگی پھوپھی کون؟ ام حکیم، عثمان غنی کی نانی ماں۔ تو پتہ یہ چلا کہ عثمان غنی کی نانی ماں ام حکیم نبی کی سگی پھوپھی ہے، اور ام حکیم کی بیٹی یعنی کہ عثمان غنی کی ماں یہ نبی کی پھوپھی زاد بہن ہے۔ ام حکیم کی بیٹی عثمان غنی کی ماں نبی کی پھوپھی زاد بہن ہے۔ تو رشتہ یہ ہوا کہ عثمان غنی ہمارے نبی کے بھانجے تھے، عثمان غنی نلیالی رشتے سے ہمارے نبی کے بھانجے بھی تھے، یہ رشتہ تھا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ان کا لقب کیا تھا؟ ان کا لقب تھا ذوالنورین، ان کا لقب تھا ذوالنورین۔ اب یہ غور کیجئے ذوالنورین کس کو کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذو مطلب والا، والا، نورین یعنی کہ دو نور، نور ایک نور، نورین بہووچن کے لیے، زیادہ جمع کے لیے، نور ایک نور، نورین دو نور۔ عثمان غنی تھے ذوالنورین، دو نور والے، دو نور والے۔ اب یہ بات ہے کہ نور کیوں نور کہا جاتا ہے، دو نور والے کیوں کہا گیا؟ تو کہا جاتا ہے کہ میرے نبی کی جو بیٹیاں ہیں، جو بیٹے ہیں، جو نسلیں پیدا ہوگی وہ سب نور ہیں، وہ سب نور ہے۔ میرے امام نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو عثمان غنی کو کہا جاتا تھا ذوالنورین، دو نور والا۔ کتنے؟ دو نور والا۔ عثمان غنی کس طرح دو نور والے تھے؟ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں، کن کے نکاح میں؟ عثمان غنی کے نکاح میں نبی آخر الزمان کی دو لڑکیاں تھیں، اللہ کے نبی کے، نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ کی دو صاحبزادیاں عثمان کے نکاح میں تھی۔ آج تک آدم سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے نبی آئے، جتنے بھی نبی آئے اور جتنے لوگ آئے، آدم سے ہمارے نبی محمد تک جتنے بھی نبی آئے، کسی بھی نبی کی بیٹی، کسی بھی نبی کی بیٹی ہو بھی، دو بیٹیاں، کتنی؟ ایک نہیں، دو بیٹیاں کسی انسان کے نکاح میں آج تک نہیں آئی۔
کسی بھی انسان قیامت تک کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں آج تک کسی کے نکاح میں نہیں ہے. ایک مرد 2 بیویاں، وہ بھی نبی کی بیٹی، وہ بھی نبی کی بیٹی آج تک کسی کے حق میں نہیں آئی ہے. لیکن یہ انفرادیت صرف تنہائی عثمان غنی کو حاصل ہے. عثمان غنی کے نکاح کے اندر نبی کی 2 بیٹیاں تھیں. پہلی حضرت رقیہ، دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم. ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. کتنی؟ ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. پہلی زینب، دوسری رقیہ، تیسری ام کلثوم، چوتھی سیدہ ماں فاطمہ الزہرا، چوتھی ماں فاطمہ الزہرا. اور بے شک ماں فاطمہ امام شہید کربلا امام حسین کی ماں نبی کو سب سے زیادہ پیاری تھی. ماں فاطمہ سے اللہ کے رسول بہت پیار کرتے تھے. یہ سب سے چہیتی تھی. لیکن بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں. نبی کو 4 بہت پسند تھی، 4 بیٹیاں بہت پسند تھی، مگر فاطمہ کی شان الگ تھی. اور عثمان کے نکاح میں 2 بیٹیاں تھیں. کتنی؟ عثمان غنی کے نکاح میں 2 بیٹیاں تھیں. ایک حضرت رقیہ. پھر جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضرت رقیہ کا نکاح عثمان کے ساتھ ہوا. کچھ سمے تک یہ نکاح رہا، مگر قسمت سے ساتھ نہیں دیا. موت سب کو آتی ہے. پھر ایک مرتبہ جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا. جب تو جنگ بدر میں مسلمان نے فتح حاصل کی، مسلمان جیت گئے. ایک منادی آیا، آواز دینے والا، خوشخبری دینے والا: مسلمانوں خوش ہو جاؤ، جنگ بدر میں مسلمانوں نے جنگ بدر فتح کر لی، مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہو گئے. یہ خوشخبری تھی. تو دیکھا، کیا دیکھا کہ حضرت عثمان غنی کی بیوی، نبی کی چہیتی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا. پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی کو رنج ہوا. عثمان غنی کو، تیسرے خلیفہ کو دل میں تکلیف ہوئی، میری بیوی چلی گئی، نبی کی بیٹی چلی گئی. تو اللہ کے رسول نے جب دیکھا نا کہ عثمان غم کے اندر ہے، عثمان رنج کے اندر ہے، مبتلا ہو گیا غم کے اندر، تو نبی نے فرمایا: عثمان آج میں تمہارے حق میں بیٹی کو بھی تم کو دیتا ہوں. پھر دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح ہو گیا. جب ام کلثوم کا نکاح، دوسری بیٹی کا، نبی کی دوسری بیٹی کا نکاح عثمان سے ہوا، تو لوگوں میں بات پھیل گئی. کیا پھیل گئی؟ اللہ کے سب سے نبیوں کے سردار، جو رسولوں کے سردار ہیں، ان کی بیٹی، وہ بھی ایک بیٹی نہیں، 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں. اللہ کے نبی نے 2 بیٹیاں دی عثمان کو، 2 بیٹیاں دے دی. یہ باتیں کر رہے تھے لوگ آپس میں کہ نبی نے 2 بیٹیاں دے دی. تو پھر اس بات کو خود مولا علی روایت کرتے ہیں. حسین کے باپ مولا کائنات علی مرتضیٰ روایت کرتے کہ جب لوگوں یہ بات کرنے لگے آپس میں لوگ کہ عثمان کے حق میں نبی نے 2 بیٹیاں دی ہے، نبی نے 2 بیٹیاں دے دی، تو میرے نبی نے فرمایا، حدیث مبارک الفاظ ہے، میرے نبی نے فرمایا: اے لوگوں جو بولتا ہے کہ عثمان کے حق میں نبی نے 2 بیٹیاں دی، سنو، اگر میری 40 بھی ہوتی، اگر میری 40 بھی بیٹیاں ہوتی، نبی نے فرمایا اگر میری 40 بھی بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد ایک مر جاتی، ایک کے بعد ایک انتقال کر جاتی، 40 کے 40 کو عثمان کے نکاح میں دے دیتا، 40 کے 40 بیٹیوں کو عثمان کے حق نکاح میں دے دیتا. کتنا بڑا مرتبہ عثمان کا، کتنا بڑا مرتبہ. نبی کی بیٹیاں، وہ بھی نبی نے فرمایا 40 ہوتی، کسی نے 80 تک لکھا ہے، 80 ہونا تو 80 بھی دے دوں. حضور نے کہا 80 ہونا تو 80 بھی لڑکیاں دے دوں. یہ شان ہے عثمان غنی کی، یہ شان ہے عثمان غنی کی. نبی کا داماد ہونا کوئی عام بات نہیں ہے. اگر کوئی کسی افسر کا داماد ہو جائے، کوئی کسی کمشنر کا داماد ہو جائے، کوئی PSI IPS کا داماد ہو جائے، گھمنڈ آ جاتا ہے میں اتنے فلاں بڑی ڈگری والے پولیس کا داماد ہوں. یہاں تو اللہ کے رسول، نبیوں کے سردار، کائنات کے والی، کائنات کے مالک، مالک جنت کا داماد عثمان غنی ہے. یہ شان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نبی کی 2 بیٹیاں، یعنی کہ نبی کے 2 نور، نبی کے 2 نور عثمان کے نکاح میں تھے. اس لیے عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا تھا، 2 نور والا، 2 نور والا. میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ الشاہ امام محمد رضا خان فرماتے کہ عثمان غنی کے بارے میں نور کی سرکار سے پایا تو شانہ نور کا. کیا فرمایا عثمان غنی کی شان میں امام نے؟ نور کی سرکار سے پایا تو شانہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا.
چھوڑا نور کا، یہ ہے عثمان غنی، یہ ہے عثمان غنی باحیا۔ انہوں نے اسلام کب قبول کیا؟ عثمان غنی نے کلمہ کب پڑھا؟ تو کہا جاتا ہے سابقون اولون میں سے تھے، اسٹارٹنگ میں کلمہ پڑھ لیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ 5ویں نمبر پر کلمہ پڑھا تھا۔ 5ویں مسلمان ہے دنیا کے عثمان غنی، اور ان کو مسلمان بنانے والے، مسلمان ہونے کی دعوت دینے والے کون تھے؟ ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق اور عثمان غنی دوست تھے۔ کیسے دوست پتہ ہے؟ بزنس کے دوست، تجارتی معاملات کے دوست۔ اگر ہمارا کوئی دھندا ہو تو ہم پارٹنرشپ کرتے ہیں نا، کسی سے اپنا ایک دوست چنتے ہیں، دونوں کا پارٹنرشپ میں دھندا ہوتا ہے۔ عثمان غنی اور ابو بکر کا پارٹنرشپ میں دھندا ہوتا تھا، کپڑے کا بزنس پارٹنرشپ میں ہوتا تھا، اس لیے زیادہ تر دوستی گہری ہوتی تھی۔ جس سے پارٹنرشپ ہونا اس سے دوستی گہری ہوتی ہے۔ عثمان غنی سے ابو بکر کی دوستی بہت گہری تھی، بہت گہری دوستی تھی۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عثمان غنی سے، اے عثمان یہ تو بتا، میں نے جب بھی کوئی سودا کیا تب میں نے تیرے بارے میں بھی سوچا ہے نا، تب میں نے تیرے بارے میں، تیرے فائدے کے بارے میں سوچا ہے۔ ہم پارٹنر ہیں، ہم تجارتی معاملات دیکھنے والے دونوں دوست ہیں، ہم بھاگیدار ہیں۔ میں نے تیرے بارے میں بھی سودا کے اندر سوچا ہے، جو سودا کیا ہے اس کا تیرا بھی فائدہ سوچا ہے۔ عثمان کہتے ہیں بے شک ابو بکر آپ نے جو بھی سودا کیا ہے آپ نے میرے حق میں بھی سوچا تھا، اس سودے میں میرا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو ابو بکر کہتے ہیں آج میں نے ایک سودا کیا ہے، ابو بکر کہتے ہیں آج میں نے ایک سودا کیا ہے۔ تو عثمان کہتے ہیں کیا میرے لیے فائدہ ڈھونڈ لیا؟ کہا ہاں۔ عثمان کہتے ہیں تمہارا سودا جو بھی ہو مجھے قبول ہے۔ کیا کہا؟ تمہارا سودا جو بھی ہو عثمان کو قبول ہے۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، مسلمان نہیں ہوئے عثمان، ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابو بکر نے کہا سودا کیا ہے میں نے، مگر میں تم کو بھی فائدہ دینا چاہتا ہوں اس سودے سے۔ تو عثمان نے کہا ہاں میں بھی اس کو قبول کرتا ہوں۔ ابو بکر نے کہا پوچھو تو صحیح کیا سودا ہے؟ ابو بکر نے کہا عثمان پوچھو تو صحیح میں نے کیا سودا کیا ہے؟ عثمان کہتے پوچھنے کی کیا بات ہے، جو بھی سودا ہوگا اچھا ہی ہوگا، جو سودا کیا ہوگا تم نے وہ اچھا کیا ہوگا۔ حضرت ابو بکر کہتے پوچھو تو صحیح۔ عثمان کہتے بتاؤ کیا سودا کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں آج میں نے بازار مصطفیٰ میں سودا کیا ہے، آج میں نے بازار مصطفیٰ میں سودا کیا ہے، اور میں نے سودا یہ کیا ہے کہ میں اللہ کے رسول کو، اس رسول پر ایمان لایا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور یہی سودا میں تمہارے لے کر آیا ہوں، تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ عثمان غنی نے سنا، عرض کرتے ہیں دیر کس بات کی، دیر کس بات کی، چلو لے کر چلو محمد کی چوکھٹ پر، میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں، میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں۔ ایسی دوستی میں بھروسہ، دوستی میں ایسا بھروسہ، حسین کے خالو کو ابو بکر صدیق سے، عثمان غنی کو ابو بکر صدیق سے ایسا بھروسہ تھا۔ کلمہ پڑھ لیا، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، جب مسلمان ہو گئے نا، عثمان غنی بہت مالدار انسان ہے۔ اور غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ عثمان کا جب نام آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ عثمان غنی۔ غنی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کا نام تو ماں باپ نے عثمان رکھا ہے، غنی نہیں رکھا ہے، ماں باپ نے نام غنی نہیں رکھا ہے، غنی نام تو اللہ نے اس کو بنا دیا ہے، غنی تو اللہ نے بنایا ہے۔ اور غنی کہتے کسے ہیں؟ غنی کہتے کسے ہیں؟ جو مسجد میں دے دے، ایک جمر رکھا دے، ایک پنکھا ڈال دے، پھر کہے یہ جمر میں نے ڈلوایا ہے، یہ پنکھا میں نے لگوایا ہے، اس کو غنی نہیں کہتے، اس کو امیر کہتے، مالدار کہتے، اس کو امیر کہتے، مالدار کہتے ہیں۔ ارے غنی وہ ہے جو اس کے پاس کچھ آئے زیادہ کی لالچ نہ کرے، جو ہو اللہ کی راہ میں قربان کر دے، جو ہو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اس لیے کہا جاتا ہے عثمان غنی، عثمان غنی اس لیے کہا جاتا ہے، یہ شان ہے سیدنا عثمان غنی، سخاوت کے تاجدار ذوالنورین۔ اور کہا جاتا ہے باحیا، کیا کہا جاتا ہے عثمان غنی کو؟ باحیا، باحیا، با شرم، ان کے اندر ایسی شرم تھی، ایسا حیا تھا، حیا کے پہرے دار، حیا کے تاجدار تھے، اور ان کے اندر کیسی شرم و حیا تھی پتہ ہے؟ ان کے اندر کیسی شرم و حیا تھی کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نوری فرشتے بھی حیا کرتے تھے ان سے، اللہ کے فرشتے بھی عثمان غنی سے حیا کیا کرتے تھے۔ عثمان غنی اتنے باحیا تھے، اور کہتے ہیں کہ جو میرے لیے مرہم عورتیں ہیں،
جو میرا حق یعنی کہ محرم عورت ہے جس کو میں دیکھ سکتا ہوں، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ان کو میں دیکھ سکتا ہوں، عثمان نے کہا میں نے آج تک کبھی ان کا چہرہ تک نہیں دیکھا ہے۔ اتنی حیا، اتنا شرم عثمان غنی با حیا کے اندر تھا۔ کتنا حیا، کتنی شرم با حیا عثمان غنی کے اندر تھی، کتنی کبھی رشتہ دار کی عورتوں کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا۔ اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں جب میں نے اپنا ہاتھ، عثمان غنی نے کیا کہا، جب میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیا نا، تب سے میں نے اس ہاتھ سے شرمگاہوں کو نہیں چھوا، اس ہاتھ سے کبھی ناپاکی کو کب نہیں چھوا میں نے آج تک۔ اتنی حفاظت کی ہے، یہ شرم و حیا کے پیکر، وہ کتنی شرم کتنی حیا کرتے تھے۔ آپ مسلم شریف کی حدیث سناؤ میں، حضرت ماں عائشہ صدیقہ، ہم مسلمانوں کی ماں، ابو بکر کی بیٹی، نبی کی شہیدی بیوی ماں عائشہ صدیقہ، یہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے اور آرام کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ نبی اپنے گھر کے اندر آرام سے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں، اور ران یعنی کہ یہ جو ساتھل ہے، گجرات میں ساتھل کہہ لو، تو یہ ان کا جو کپڑا تھا نا، اور ران کا کپڑا ہٹ گیا تھا، ساتھل کا کپڑا نبی کا ہٹ گیا تھا، ساتھل دکھ رہا تھا، نبی کا کپڑا ہٹ گیا دکھ رہا تھا، اور آرام سے سو رہے ہیں، ہمارے آقا سو رہے ہیں، کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ اتنے میں ابو بکر آیا۔ ابو بکر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ عائشہ فرماتی ہے ابو بکر صدیق آئے، دروازے پر دستک دی، یا رسول اللہ، ابو بکر اجازت چاہتا ہے اندر آ سکتا ہوں؟ نبی نے فرمایا جاؤ۔ ابو بکر اندر آئے، نبی نے کوئی حرکت نہیں کی، بالکل لیٹے رہے، جس طرح سوئے رہے تھے، جس طرح کپڑا ہٹا رہا تھا، کپڑا بھی ہٹا رہا اور سو رہے تھے، کپڑا درست نہیں کیا۔ حالانکہ کپڑا درست کرنا چاہیے، مگر یہ نبی کیا کہنا چاہتے ہیں، کس کی شان بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کپڑا ہٹا رہا، ابو بکر آ گئے، بات ہوتی رہی، جب بات شروع ہو گئی اچانک عمر آ گئے، دوسرے خلیفہ فاروق اعظم بھی آ گئے۔ جب آئے اجازت چاہیے، یا رسول اللہ عمر اندر آنا چاہتا ہے۔ نبی نے کہا آ جاؤ عمر، اندر آ جاؤ۔ عمر آ گئے، نبی نے کوئی حرکت نہیں کی، نبی نہیں کھڑے ہوئے، سوتے رہے، کپڑا بھی ہٹا رہا، یہاں ران سے کپڑا ہٹا رہا۔ پھر اچانک عثمان غنی آ گئے، اچانک شرم و حیا کے پیکر عثمان غنی آ گئے۔ بس عثمان غنی آئے، کہا یا رسول اللہ، عثمان حاضر ہوا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، اجازت ہے۔ نبی کھڑے ہو گئے، سو رہے تھے، کھڑے ہو گئے، کپڑا جلدی درست کر لیا۔ نبی نے، اللہ کے نبیوں کے سردار محمد بن عبداللہ نے اپنا کپڑا سیدھا کر لیا، سو رہے تھے، کھڑے ہو گئے اور بیٹھ گئے۔ کہا عثمان آ جاؤ، عثمان اندر آ جاؤ۔ عثمان اندر آئے، پھر باتیں ختم ہوئی، تمام صحابہ چلے گئے، تینوں یار چلے گئے۔ جب چلے گئے تو ماں عائشہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیے، بتائیے تو صحیح۔ ابو بکر آئے، آپ بدستور مطابق لیٹے رہے، سوتے رہے، کپڑا بھی ہٹا رہا، آپ کھڑے نہیں ہوئے۔ عمر آئے، آپ کھڑے نہیں ہوئے، کپڑا ہٹا رہا، مگر جب عثمان غنی آئے، آپ کھڑے ہو گئے، کپڑا درست کر لیا۔ کیا وجہ ہے؟ نبی نے فرمایا عائشہ، اے عائشہ، میں اس شخص سے حیا نہ کروں، اس شخص سے شرم نہ کروں، ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے نوری فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے اللہ کے نوری فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جس سے اللہ کے نوری بھی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، وہی ہے بے کرے شرم و حیا و ذوالنورین، وہی ہے بے کرے شرم و حیا و ذوالنورین۔ مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں، مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں۔ اتنی شرم، اتنی حیا عثمان غنی کے اندر، اور عثمان غنی کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ کیسے سخی تھے پتا ہے؟ سخی الاسخار، سخیوں کے سردار، سید الاسخیاء، سخیوں کے سردار تھے یہ۔ اور اللہ کی راہ میں کس طرح اپنا مال خرچ کرتے تھے پتا ہے؟ کس طرح اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے تھے؟ جب جنگ تبوک کا موقع آیا، جنگ تبوک، تنگ دستے کا لشکر، جس کو جیسے عسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جنگ تبوک
تب نبی کے پاس 1000 سپاہی تھے. کتنے؟ 1000 فوجی تھے. مگر جنگ تبوک کے اندر یہ بات تھی کہ غریبی بہت تھی، مندی کا ماحول تھا. تنگ دستی کا لشکر جس کو کہا جاتا ہے، جیسے خسرا تنگ دستی کا لشکر. جنگ تبوک کے موقع پر نبی نے فرمایا کہ کچھ نہیں، اس وقت کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے. جو صحابہ تھے درخت کے پتے کھاتا تھا، درخت کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے وہ تمام صحابہ. نبی نے فرمایا، کھڑے ہوئے اور فرمایا، ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرے، ان 1000 لشکروں کا، ان 1000 فوجیوں کا، سپاہیوں کا خرچہ اٹھائے. کوئی تو جو اللہ کی راہ میں نے بتایا نا، ابو بکر سارا مال لے کر آ گئے تھے. ابو بکر اپنا سارا مال لے کر آ گئے، عمر آدھا مال لے کر آ گئے، علی نے دل کھول کر دیا. مگر اسی واقعے کے اندر عثمان کی شان بڑی ہے. اس واقعے کے اندر عثمان کی بھی شان بہت بڑی ہے. جب نبی نے اعلان کیا، ہے کوئی اللہ کی راہ میں دینے والا 1000 لشکر، ایک فوجی، 1000 فوجی کا خرچہ کتنے؟ اور ایک فوجی کا خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک فوجی کا، ایک سپاہی کا خرچہ کتنا؟ ایک فوجی کا خرچہ، ایک فوجی کے لیے کیا چاہیے؟ ایک گھوڑا. ایک فوجی کے لیے ایک گھوڑا، گھوڑے پر کجوا، پھر ساتھ میں تلوار، ایک نیزہ، پھر لوہے کی جیکٹ پہننے کے لیے جو سپاہی فوجی پہنتے ہیں، لوہے کی جیکٹ، گھوڑا، تلوار، کجوا، یہ سب چاہیے تھا ایک فوجی کے لیے. ذرا سوچو 1000 فوجی کے لیے کتنا چاہیے؟ سب چیزیں 1000 چاہیے. نبی کھڑے ہوئے اعلان فرمایا، ہے کوئی مدد کرنے والا لشکر کی؟ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ 200 فوجیوں کا خرچہ میری طرف سے، 200 لشکر کا خرچہ میری طرف سے. پھر نبی دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے، نبی دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے، پھر فرمایا، ہے کوئی دینے والا؟ عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ 400 کا خرچہ، 400 فوجیوں کا خرچہ عثمان کی طرف سے، 400 کا خرچہ میں تیار ہوں، میں اٹھاتا ہوں. پھر نبی تیسری بار کھڑے ہوئے، نبی تیسری مرتبہ کھڑے ہو گئے، فرمایا، ہے کوئی اللہ کی راہ میں دینے والا؟ عثمان غنی عرض کرتے ہیں، عثمان غنی نے اپنا نگہبان پکڑا، اپنا گرہبان پکڑا اور کہا، عثمان تیرے محبوب کو مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے، جو محبوب سارے کائنات کا والی ہے، امام جس کے بارے میں کہتا ہے کہ جو سارے کائنات کا والی ہے، ہر کوئی کون کہتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون کہتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، وہ دینے والا آج مانگ رہا ہے. عثمان اپنے گرہبان کو پکڑ کر کہتا ہے، تیرے نبی کو مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے. عثمان کھڑے ہو گئے، عثمان کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیے، اب کھڑے مت ہوئیے گا، 1000 فوجیوں کا خرچہ عثمان اٹھاتا ہے، 1000 فوجیوں کا خرچہ عثمان بن عفان اٹھاتا ہے. یہ شان عثمان غنی کی، یہ شان عثمان غنی کی. 1000 کا خرچہ اٹھا دیا، 1000 کا خرچہ اٹھایا، 1000 دینار بھی دیے. یہ شان عثمان غنی کی ہے، یہ شان عثمان غنی ذوالنورین سخاوت کے تاجدار کی یہ شان ہے. اور اس کے بدلے میں کیا ملا پتا ہے؟ عثمان غنی کو کیا ملا؟ نبی نے فرمایا، عثمان تو نے جنت خرید لی ہے، عثمان تو نے جنت خرید لی ہے. یہ سخاوت کا اتنے بڑے سخی تھے عثمان غنی، اتنے بڑے سخی تھے عثمان غنی. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، جب مکہ سے مدینہ گئے تو ساتھ میں صحابہ بھی تھے. جب مدینہ پہنچے تو صحابہ کرام نبی کے دربار میں آ کر عرض کرتے، یا رسول اللہ مدینے کا پانی ہم کو اچھا نہیں لگتا، مدینے کا پانی میٹھا نہیں ہے، اتنا میٹھا پانی چاہیے پینے کے لیے، پانی اچھا نہیں لگتا. وہاں ایک کنواں تھا، مدینہ میں ایک کنواں تھا جس کا نام بیر روما تھا. کیا نام تھا کنویں کا؟ نام بیر روما. اس کنویں کا نام تھا بیر روما. وہ کنویں کا پانی بہت میٹھا تھا، وہ کنویں کا پانی بہت میٹھا تھا. مگر اس کا مالک یہودی تھا، اس کا مالک یہودی تھا اور وہ پانی پیسوں سے بیچتا تھا، پانی پیسوں سے بیچتا تھا. پھر جب مدینہ کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ پانی اچھا نہیں لگتا، یہاں کا پانی راس نہیں آ رہا مدینے کا، پانی کا کچھ بندوبست کرو. نبی نے اس یہودی کو بلایا، کہا، اے یہودی پانی کا کنواں ہم کو دے دے، اللہ تجھے جنت میں چشمہ عطا کرے گا، اللہ تجھ کو جنت میں بڑا کنواں عطا کرے گا. یہودی کہتا ہے، یا رسول اللہ آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، میں جانتا ہوں، مگر میرا گزارا اسی پانی سے ہوتا ہے،
میرے بچے اسی سے بڑے ہوتے ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ اس نے اتنی بڑی ٹھوکر، اتنی بڑی آفر کو ٹھکرا دیا۔ یہودی تھا، مسلمان تو نہیں تھا، ایمان کی دولت نہیں تھی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دے؟ ہے کوئی جو اس روما نام کے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دے؟ تو کسی نے کہا اس کے بدلے میں کیا ملے گا یا رسول اللہ؟ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کے بدلے میں کیا ملے گا ہمیں؟ میرے نبی نے کہا میری جیب میں جنت کی ٹکٹ ہے، میری جیب میں جنت کی ٹکٹ ہے، جنت دے دوں گا۔ جب عثمان کو یہ بات پتا چلی نے، عثمان غنی کو یہ بات پتا چلی، تو عثمان غنی صحابت کے تاجدار اس یہودی کے پاس پہنچے اور کہا یہودی سن، یہودی سن، وہ کنواں جو تیرے پاس ہے نا مجھے دے دے، کنواں مجھے دے دے۔ تو یہودی، وہ کنواں کتنا مہنگا تھا، کم سے کم چلو 500 یا 400 500 سونے کے سکے کا کنواں ہوگا، مگر یہودی نے سوچا میں کتنے میں بیچوں، کنویں کی قیمت کیا ہے؟ تو یہودی نے سوچا 3000 دینار دوں گا۔ کتنے؟ 3000 سونے کے سکے لوں گا۔ 3000 سونے کے سکے اس نے دماغ میں سوچا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو خریدنا ہے عثمان؟ عثمان غنی نے فرمایا ہاں میں خریدنا چاہتا ہوں، بتا قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا 3000 دینار لگیں گے۔ کتنے؟ 3000 سونے کے سکے لوں گا، 3000 سونے کے سکے لوں گا۔ عثمان نے فرمایا تو نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے، عثمان 40000 دینار لے کر آیا ہے، عثمان 40000 سونے کے سکے لے کر آیا ہے، یہ سونے کے سکے گواہ دے دے مجھے۔ اور گواہ لے لیا۔ کچھ شرطیں رکھی پہلے، ایک دن وہ یہودی رکھتا تھا، ایک دن عثمان بن عفان رکھتے تھے۔ جب یہودی کی باری آتی نا تو ایک دن میں وہ پانی بیچتا تھا، پانی بیچتا تھا، مگر جب دوسرا دن آتا تو عثمان غنی کی باری آتی تو عثمان غنی فرماتے ہیں مدینہ والو، چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، مفت میں پانی لے جاؤ، عثمان کا گواہ ہے، مفت میں پانی لے جاؤ۔ ہر کوئی مفت میں پانی بھر جاتا تھا۔ جب یہودی نے دیکھا اب بزنس نہیں چلنے والا، اب دھندا نہیں چلنے والا، کیونکہ دو دن، ایک دن عثمان کی باری، ایک دن میری باری، جب عثمان کی باری آتی لوگ پانی بھر لیتے ہیں، دوسرے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اب کوئی پانی لینے نہیں آتا ہے۔ پھر اس نے کچھ اور زیادہ پیسہ مانگا، 12,000 دینار آس پاس مانگا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عطا فرمایا اور پورا کبا خرید کر لے لیا اور حضور کے دربار میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کنواں میں نے خرید لیا ہے اور میں اس کو مسلمانوں میں وقف کر دیتا ہوں، مسلمانوں کو عطا کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا عثمان تو نے دوسری مرتبہ جنت خرید لی ہے، عثمان تو نے دوسری مرتبہ جنت خرید لی ہے۔ یہ شان ہے عثمان غنی، یہ شان عثمان غنی کی، اتنی بڑی جھوٹ و سخا کے مالک، اتنے بڑی سخاوت کے مالک، اتنا بڑا دل عثمان غنی با حیا کا، اتنا کچھ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، مگر کہتے نہیں تھے کہ میں دیتا ہوں، پیچھے سے یہ کہتے نہیں تھے کہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ یہ ہے عثمان غنی۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں جب حضرت خلافت کا زمانہ ابو بکر کا تھا، اس زمانے میں ایک ملک شام کا لوگ، ایک ملک شام کا انسان شخص آیا، اس کے پاس آیا ابو بکر کے پاس، خلیفہ اول جس کا ذکر میں نے 2 دن پہلے آپ کے سامنے کیا تھا، ان کے زمانے میں ایک ملک شام کا رہنے والا مسلمان ابو بکر کے زمانے میں ابو بکر کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ یہ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق، آپ امیر بھی ہے، آپ امیر بھی ہیں۔ کیا کہا؟ آپ امیر اس لیے ہے کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ امیر اس لیے ہے کہ آپ مالدار بھی ہیں۔ امیر کا بہت فرق ہے، ایک امیر الگ ہوتا ہے، دوسرا امیر الگ ہوتا ہے، نام کا میننگ الگ الگ ہوتا ہے، نام ایک ہوتا ہے، میننگ الگ الگ ہوتا ہے، مطلب الگ الگ ہوتا ہے۔ اس نے کہا اے ابو بکر آپ امیر بھی ہیں، آپ امیر بھی ہیں، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں اور آپ مالدار بھی ہیں، تو میں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابو بکر نے کہا چلو اندر آ جاؤ، ابو بکر نے کہا اندر آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں ایک تاجر ہوں، ایک بزنس مین انسان ہوں، ملک شام کا رہنے والا ہوں، مسلمان ہوں، بس اس سال اتنی مندی آ گئی کہ قرضہ آ گیا ہے مجھ پر، میں مقروض ہو گیا ہوں، مجھ پر قرضہ آ گیا ہے۔ تو عثمان حضرت ابو بکر نے فرمایا اندر تو آ جاؤ، اے انسان اندر آ جا۔ اندر گھر میں بلایا نا، وہ انسان جو ملک شام کا مقروض انسان تھا، قرض میں ڈوبا ہوا، وہ کہتا ہے جب میں مسلمانوں کے امیر، ہم مسلمانوں کے راجا ابو بکر کے گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ بس ایک چھٹائی ٹوٹی پھوٹی پڑی تھی۔ کیا تھا گھر میں؟
آج کل کا کوئی راجا ہو کوئی منتری ہو تو کتنا ہے گھر میں پورا بنگلہ بڑا ہوتا ہے بنایا ہوا. یہ مسلمانوں کے امیر ہیں. گھر میں ایک ٹوٹی پھوٹی چٹائی جب اس کو بٹھایا وہاں پر امیر المومنین ابو بکر نے جب بٹھایا اور فرمایا اے ملک شام کے تاجر اے میرے مسلمان بھائی سن میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. مسلمان کا امیر کہتا ہے ابو بکر کہتا ہے میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. تو مجھے امیر کہتا ہے بے شک میں امیر ہوں مگر آقا کسی غریبی اتنی ہے مالدار تھے بہت مگر غریبی زندگی کو پسند کرتے تھے. جب نبی کے دربار میں آگے غریبی زندگی کو اختیار کر لیا ابو بکر نے ورنہ مالدار ان کے جیسا کوئی نہیں تھا. سارے مکہ میں سب مالدار نہیں تھا ابو بکر جیسا. ابو بکر صدیق نے کہا 3 دن سے کھجور کھا لیتا ہوں کھانے کو نہیں مل رہا ہے. آج کل میرے حالات ٹھیک نہیں ہے آج کل میرے حالات ٹھیک نہیں ہے. جہاں تو عثمان غنی کے پاس جا. کیا کہا اے ملک شام کے مسلمان جا تو عثمان غنی کے پاس جا وہ تجھ کو عطا کریں گے وہ تجھ کو دے گے. تو اس شخص کہتا ہے وہ شخص کیا کہتا ہے اے امیر المومنین ابو بکر مجھ کو بہت زیادہ پیسہ چاہیے. کیا کہا مجھ کو زیادہ رقم چاہیے. وہ عثمان دے گے کیا اتنی. کیا کہا وہ عثمان غنی اتنی دیں گے جو مجھے چاہیے. ابو بکر نے فرمایا اے ملک شام کے مسلمان سن جہاں تیری سوچ ختم ہوتی ہے عثمان غنی کی سخاوت وہاں سے شروع ہوتی ہے. جہاں تیری سوچ ختم ہوتی ہے عثمان غنی کی سخاوت ان کا لٹانا ان کا فیض وہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ شان عثمان غنی کی. جب اس نے سنا کتنے بڑے سخی ہیں اتنے بڑے سخی ہیں تو وہ شخص کہتا ہے کہ امیر المومنین ابو بکر میں اس کے پاس جاؤ عثمان غنی کے پاس جاؤ آپ کا نام لوں میں. کیا کہا آپ کا نام تو مجھے امیر المومنین نے بھیجا مسلمانوں کے امیر نے بھیجا. نام بڑی چیز ہے دوست. آج کل کے زمانے میں لاکھ بہت بڑی چیز ہے. ہر ایک کہتا ہے میرا نام دینا مارو نام دے دو کام تھی جا. ہر کوئی کہتا ہے نا مارو نام دے دو کام تھی جا ہے. آج کل کا یہ دور کا فیشن ہو گیا ہے. اچھی بھی بات ہے کہ انسان کا کام ہو جاتا ہے اچھی بات ہے اس کی وجہ سے اس کا نام اتنا مبارک ہے تو ہر کوئی کہتا ہے میرا نام دینا. اس شخص نے کہا کیا کہا کہ میں عثمان سے جا کر کہوں کہ مجھ کو ابو بکر نے بھیجا ہے مسلمانوں کے امیر نے بھیجا ہے. تو کیا کہا ابو بکر نے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہا کہنے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا کہنا مسلمان ہو مصطفیٰ کا نوکر ہو. اتنا کہنا مسلمان ہو مصطفیٰ کا نوکر ہو وہ تجھے دے گا. وہ انسان گیا وہ مقروض جس پر قرضہ تھا وہ انسان گیا کہاں گیا حضرت عثمان غنی کے دروازے پر. دروازہ کھٹکھٹایا نا تو آواز آئی. عثمان غنی اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں. عثمان غنی اپنے بچوں کو چلا کر ڈانٹ رہے ہیں. کیا ڈانٹ رہے ہیں پتہ ہے عثمان غنی فرماتے ہیں اے میرے بیٹو سنو تم اتنا پیسہ کیوں برباد کرتے ہو تم اتنا زیادہ مال کیوں نقصان میں ڈالتے ہو اتنا برباد کیوں کرتے ہو اتنا زیادہ پیسہ کیوں ڈالتے ہو. ایک تو تم دودھ پیتے ہو اور پھر دودھ کے اندر شہد ملاتے ہو دودھ کے اندر مدھ کو ملاتے ہو. دودھ بھی میٹھی چیز ہے شہد بھی میٹھی چیز ہے. ایک کوئی پی لو اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو. اس شخص نے جب سنا نا باہر کھڑا تھا اپنے بچے کو اتنی بات پر ڈانٹ رہا ہے اپنے بچوں کو اتنی سی بات پر ڈانٹ رہا ہے مجھے کیا دے گا وہ عثمان مجھے کیا دے گا یہ سوچ رہے ہیں. وہ بات بڑا انسان ہے وہ سوچ رہا ہے. امیر المومنین باہر آئے اور فرمایا جب باہر آئے تو اس نے دیکھا تو کہا السلام علیکم عثمان بن عفان. اس نے کہا سلام کیا عثمان غنی کو تو عثمان غنی نے پتہ کر لیا یہ مسلمان ہے. پتہ چل گیا مسلمان ہے. پھر جواب دیا اور اندر بلایا. جب اندر بلایا تو پہلے کہا کہ مجھے معاف کرنا بچے کو ڈانٹ رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی. یہ بڑے انسانوں کا بڑکپن ہے یہ بڑے انسانوں کا بڑکپن ہے. کہا کہ مجھے معاف کر دینا کچھ دیر 1-2 منٹ لگ گئی بچے کو کچھ سکھا رہا تھا اس لیے. وہ شخص بیٹھا اور وہ شخص جو مقروض تھا جس پر قرضہ تھا وہ خود کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ جب میں عثمان غنی کے گھر میں بیٹھا انہوں نے مجھے اپنے شان کے مطابق بٹھایا. جب میں بیٹھا تو میرے لیے پہلے مہمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ چائے پانی شربت دیا جاتا ہے نا. کیا چائے پانی شربت دیا جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے شخص مقروض کہ جب میں عثمان غنی کے گھر میں بیٹھا تو پہلی چیز کیا ہے پتا ہے دودھ کے اندر شہد ملا ہوا. کیا آئی
دودھ کے اندر شہد ملا ہو. میں نے سوچا, وہ شخص کہتا ہے میں نے سوچا کہ ابھی تو اپنے بچے کو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ کے اندر شہد مت ملاؤ, میرے لیے دودھ کے اندر شہد آیا ہے, میرے لیے دودھ کے اندر مد ملا کر آیا ہے, بس ابھی پینا تھا. پھر کھجوروں کا حلوہ آیا, پھر کھجوروں کا حلوہ آیا. کہتا ہے یہاں پر بس نہیں, عثمان غنی تو بہت خطرناک انسان, بہت ہی مالدار انسان ہے, میری سوچ سے باہر ہے. کہا کہ تین میٹھی چیزیں آ گئی. اپنے بچے کو ایک چیز میں ڈانٹ رہے ہیں, یہاں تین میٹھی آ گئی. یہ عثمان غنی تو پھر وہ سوچ رہا تھا کہ شاید مال دے گے اتنا جتنا میں چاہوں, جتنا میں نے سوچا ہے اتنا مال مجھے عطا کیا جائے گا, شاید وہ سوچ رہا ہے. تو عثمان غنی نے فرمایا, پھر پوچھا جب اس نے کھا لیا حلوہ, دودھ شہد پی لیا, پھر پوچھا تمہارا نام کیا ہے, کہاں سے آئے ہو؟ ہم پہلے پوچھتے ہیں میں کون سو, کہتے ہیں وہ کون کم سے. عثمان غنی نے پہلے کھلایا پلایا, پھر پوچھا کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں ملک شام کا رہنے والا تاجر ہوں, مجھ پر قرضہ آ گیا ہے, مقروض ہو گیا ہوں, مجھ پر قرضہ ہے, بس مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے. کیا کہا؟ کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. تو عثمان غنی نے فرمایا, کیا فرمایا؟ اس شخص کیا فرمایا؟ وہ شخص بیٹھا ہوا ہے, کہا کہ تو رک. اور عثمان غنی نے اپنے غلام کو بلایا, اور غلام کو بلایا. غلام کے ساتھ ایک اونٹ تھا, ایک اونٹ تھا جس پر سامان لدا ہوا تھا. جب اس شخص نے دیکھا کہ سامان لدا ہوا اونٹ آیا ہے, عثمان غنی نے فرمایا, اے مقروض انسان, اے مسلمان بھائی سن, تیرے لیے اونٹ تیار ہے, کھانے کا سامان رکھا ہے, گھر والوں کے لیے کپڑے بھی رکھے ہیں, جو تیرے راستے میں سفر ہے اس دوران کی چیزیں بھی رکھے ہیں, اور پورے 6000 دینار بھی رکھے ہیں. وہ انسان کیا سوچ رہا تھا؟ مجھے 3000 دینار چاہیے. کیا سوچ رہا تھا؟ 3000 دینار چاہیے. عثمان نے فرمایا 6000 دینار رکھے. جب وہ شخص نے سنا نا 6000 دینار, کہتا ہے اے عثمان غنی مجھے 3000 چاہیے تھا. کہا میں تجھے 6000 دے رہا ہوں, چلے جا 6000 لے جا. وہ کہا میں پھر لوٹانے آؤں گا. کہا لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہا؟ واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا یہ اونٹ کیوں؟ کہا تو چل کر آیا ہے نا, تو چل کر آیا ہے, جا تو تحفہ ہے میرے لیے, میری طرف سے تجھے تحفہ دیا جاتا ہے, جا تحفہ ہے لے جا. وہ شخص کہتا ہے, جب باہر گیا وہ شخص دروازے کے باہر گیا, کہتا ہے جزاک اللہ, شکریہ, آپ کا بہت آباد, آپ نے مجھے اتنی, آپ نے میری مالی امداد فرمائی, آپ نے میری مدد کی, آپ کا یہ احسان مجھ پر رہے گا, آپ کا یہ شکریہ مجھ پر رہے گا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا شکریہ ادا کرنا ہے تو عثمان کا مت کر, ابو بکر کا کر جس نے تجھ کو یہاں بھیجا ہے. شکریہ ادا کرنا ہے تو ابو بکر کا کر جس نے تجھ کو یہاں بھیجا ہے. وہ کہتا ہے آپ کو کیسے پتا؟ کہا تفصیلات میں مت جا, اب میں کہنا نہیں چاہتا, چلا جا. یہ تھی سخاوت کی شان عثمان غنی کی. اتنا عطا کرتے تھے, اتنا جو انسان کی سمجھ کے باہر ہو, بالکل اتنا نوازتے تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب یہ خلافت پر بیٹھے, میں نے آپ کو بتایا جب عمر فاروق نے وصیت کی, کیا وصیت کی؟ 6 لوگ میرے بعد, 6 میں سے کوئی ایک خلافت پر بیٹھے گا. علی, پہلے عثمان کا نام لیا, پھر علی کا نام لیا, عبد الرحمن, طلحہ, زبیر اور سعد بن ابی وقاص, یہ 6 صحابہ میں سے کوئی خلافت کی کرسی پر بیٹھے گا. تو جب عمر فاروق کا وصال ہو گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا, تمام کو بلایا, 6 صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ اب خلافت پر بیٹھنے کی باری آ گئی ہے, مسلمانوں کے ایمان کو سنبھالنے کی باری آ گئی ہے, کون سنبھالے گا؟ اب پہلے عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ 3 لوگ, کل کتنے تھے؟ 6 تھے. کہا 3 لوگ 3 کے ہاتھ پر بیعت کرو اور پھر دستبردار ہو جاؤ, پھر راجہ نامہ دے دو. تو حضرت زبیر نے بھی بیعت کی علی کے ہاتھ پر, طلحہ نے بیعت کی حضرت عثمان کے ہاتھ پر, اسی طرح حضرت سعد نے بیعت کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ پر. پھر دستبردار ہو گئے, 3 صحابہ نکل گئے دستبرداری سے. وہ خلیفہ نہیں ہے, اس نے راجہ نامہ دے دیا. پھر بچے 3 خلیفہ, کون کون؟ عبد الرحمن بن عوف, عثمان غنی, مولا علی. اب کہا گیا کون بنے گا خلیفہ؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا مجھے خلافت پر بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں, میں بھی راجہ نامہ دیتا ہوں. پھر انہوں نے دستبردار ہو گئے, بچے 2, عثمان اور علی. عبد الرحمن نے فرمایا اب میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جو تم کو پسند آئے گا اور وہ پورا حقدار ہوگا. پھر پہلے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا علی, تم نبی کے داماد ہو, چچا زاد بھائی ہو اور نبی کے قریب رشتہ دار ہو,
اگر میں یہ کہوں کہ میں تمہارے بجائے کسی اور کو خلیفہ بنا دوں تو تم کس کو بنانا پسند کرو گے؟ علی نے فرمایا عثمان کو بنانا پسند کروں گا. علی نے کہا عثمان کو بننا پسند کروں گا. عثمان سے پوچھا جب عبد الرحمن بن عوف نے، عثمان اگر تم تو نبی کے داماد ہو، نبی کے بھانجے ہو، بتاؤ اگر تمہارے علاوہ اگر میں کسی کو مسلمانوں کا امیر بناؤں تو تم کس کو پسند کرو گے؟ تو حضرت عثمان نے کہا میں علی کو پسند کروں گا. یہ محبت صحابہ کے درمیان تھی. جو لوگ کہتے ہیں نا صحابہ کے درمیان جو بری باتیں بولتے ہیں ایک دوسرے کے درمیان، یہ محبت تھی. دیکھو کتنی محبت، بات تو راز میں ہو رہی ہے، پردے کے پیچھے ہو رہی ہے، لیکن محبت سامنے ہے، محبت ظاہر ہو رہی ہے. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے علی سے یہاں تک کہا کہ صاحب الرائے کی یہ رائے ہے، رائے والوں کی رائے یہ ہے، مشورہ یہ صحابہ کا کہ عثمان زیادہ حقدار ہے. علی نے کہا کوئی بات نہیں. عبد الرحمن بن عوف نے پھر حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور پھر علی نے کر لی، تمام صحابہ نے کر لی. پھر حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے امیر بن گئے، تیسرے خلیفہ بنے. اس طرح پھر حضرت عثمان غنی نے 12 سال خلافت کی. کتنی؟ 12 سال تک خلافت کا کام کیا، انجام دیا خلافت کے امور کو. اسٹارٹنگ کے جو 6 برس تھے نا، اسٹارٹنگ کے جو 6 برس تھے، پہلے کے جو شروعات کے 6 برس، ان 6 برس میں حضرت عثمان بن عفان لوگوں کو بہت زیادہ محبوب رہے، کیونکہ ان کا مزاج بالکل نرم تھا، بالکل نرم، ایک دم ٹھنڈے دماغ کے انسان تھے عثمان غنی، بالکل ٹھنڈے انسان. کیونکہ ان کے پہلے تھے خلیفہ عمر جو بالکل مزاج میں گرم تھے، چاہو دلال والے تھے. اس لیے عمر سے زیادہ لوگ عثمان کو پسند کرتے تھے کہ ان کا جو رہنے کا، ڈھہنے کا، بات کرنے کا سلیقہ بالکل ٹھنڈا، بالکل ٹھنڈے دماغ کے تھے. 6 برس میں کسی کو کوئی شکایت نہیں. 12 سال خلافت کی عثمان غنی نے، 6 برس کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوئی. مگر 6 سال جو آخری سال تھے 7 سے لے کر 12 تک، ان سالوں میں آپ سے لوگوں کو شکایت ہے. اور شکایت کچھ گورنر کی وجہ سے ہوئی. اگر کوئی علاقہ ہو اس کا گورنر مسلمان کو، حضرت عثمان کسی کو بنائے، ایسے گورنر کی وجہ سے حضرت عثمان سے لوگوں کو شکایت ہو گئی. آپ نے اپنے زمانے میں عبداللہ بن ابی سرح کو ملک شام کا گورنر بنایا، ملک شام کا گورنر بنایا. عبداللہ بن ابی سرح نے لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں کو مارا. تو جو مصر کے یا ملک شام کے لوگ تھے، شاید مصر کے لوگ تھے، وہ لوگ حضرت عثمان کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کا گورنر عبداللہ بن ابی سرح ہم مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، ہم کو مارتا ہے. عثمان غنی نے تنبیہ لکھی، خط لکھا اور کہا خبردار جو اگر تم نے مصری کو مارا، کسی مسلمان پر ظلم کیا، اگر اب کیا تو تمہیں میں ہٹا دوں گا، اگر اب کیا تو معزول کر دوں گا، سسپینڈ کر دوں گا. جب یہ کہا خط بھیج دیا تو پھر وہ لوگ جو شکایت لے کر آئے تھے مصر سے پھر چلے گئے. جب وہاں پہنچے تو عبداللہ بن ابی سرح نے ان لوگوں کو مار دیا، ان لوگوں کو قتل کر دیا جو شکایت لے کر گئے تھے. پھر یہاں تک کہ وہاں سے 700 لوگ آئے. کتنے؟ 700 لوگ آئے اور شکایت کی کہ جو لوگ آپ سے شکایت کرنے کے لیے آئے تھے ان کو مار دیا، آپ کے گورنر نے مار دیا، عثمان بن عفان آپ کے گورنر نے مار دیا. تو حضرت عثمان بن عفان کو دل پر بہت رنج ہوا اور پھر لوگوں سے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ تو مصریوں نے کہا کہ اس گورنر کو معزول کر دو، ان کو ہٹا دو. کہا ٹھیک ہے، پھر بنائے اس کی جگہ کس کو بٹھائے؟ تو کہا ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر کو بٹھا دو. تو پھر عثمان غنی نے خط لکھا اور بھیج دیا کہ تم آج سے معزول، تم نکل جاؤ، آج سے تم مصر کے گورنر نہیں ہو، آج سے ابو بکر کا بیٹا محمد گورنر بنے گا. پھر محمد بن ابو بکر اپنے ساتھ لے کر، اس کو 700 مصریوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے مصر کی طرف. ابھی جا رہے تھے کہ اچانک کسی نے ایک سازش رچی، کسی نے ایک منصوبہ تیار کیا. اس کا نام مروان تھا. مروان بڑا بدبخت انسان تھا، مروان بڑا بدبخت انسان تھا. کہا جاتا ہے جب یہ مروان کے گھر یا مروان ہی پیدا ہوا نا تو کسی نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ مروان پیدا ہوا ہے، حکم کے گھر مروان پیدا ہوا ہے، اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈال دو، اس کے منہ میں اپنا مبارک تھوک ڈال دو. نبی نے فرمایا نہیں ڈالوں گا. کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، کیونکہ گرگٹ کے گھر گرگٹ پیدا ہوا ہے، کاکیڈا نہ گھر کاکیڈا پیدا تھی. رسول اللہ کے لیے رٹلو موٹو بدبخت انسان مروان نے سازش رچی، ایک خط بھیجا
جب وہ ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر وہاں سے نکلے روانہ ہوئے تو انہیں ایک غلام ملا، کالے رنگ کا غلام جو اونٹ پر جا رہا تھا جلدی جلدی. تو انہوں نے اس کو پکڑا اور کہا تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں عثمان غنی کا امیر المؤمنین کا غلام ہوں اور مصر کی طرف جا رہا ہوں ایک خط لے کر. مشکزہ تلاش کیا تو خالی مشکزہ پانی نہیں تھا، خط نکالا تو خط میں لکھا تھا، کیا پتا ہے؟ خط میں لکھا تھا عثمان غنی کا خط. عثمان غنی کی مہر نیچے لگی ہوئی تھی. حالانکہ خط عثمان غنی نے نہیں لکھا تھا، یہ خط یہ مروان نے لکھا تھا چھوٹے چھوٹے سے. مہر عثمان غنی کی تھی. خط میں لکھا تھا کہ جب ابو بکر صدیق کا بیٹا محمد بن ابو بکر مصر پہنچے، اے عبداللہ بن ابی سرح آیت ایک خط تیرے نام پر ہے، جب ابو بکر کا بیٹا وہاں پہنچے اس کو مار دینا اور تو ہی گورنر رہنا. ایسا خط مروان نے لکھا جس پر مہر عثمان غنی کی لگائی اور پھینک دیا. جب ابو بکر کے بیٹے نے یہ خط دیکھ لیا تو سب لوگوں کو سنایا اور غصہ آیا. پھر مصر نہیں گئے، مدینہ آئے. جب مدینہ آ گئے تو علی کو بلایا، بڑے بڑے صحابہ کو بلایا اور خط کو پڑھایا. جب تمام صحابہ نے خط کو پڑھا تو دل پر رنج ہوا. امیر المؤمنین ایسا نہیں کر سکتے، ایسا عثمان بن عفان نہیں کر سکتے، عثمان غنی ایسا نہیں کر سکتے. تو جب عثمان غنی کے دربار میں یہ خط پیش کیا گیا، علی نے فرمایا اے عثمان امیر المؤمنین، یہ خط آیا ہے، یہ غلام کس کا ہے؟ میں نے کہا غلام کس کا ہے؟ تو کہا غلام میرا ہے. کہا اونٹ بھی میرا ہے. کہا یہ خط مہر میری ہے مگر خط میرا نہیں ہے. مہر پر میری ہے، کسی نے چھڑا کر لگائی ہے مگر خط میرا نہیں ہے. عثمان بن عفان نے خط کو منگایا، خط کو دیکھا تو کہا یہ مروان کی رائٹنگ ہے، یہ مروان کی تحریر ہے، یہ مروان نے لکھا ہے شاید. تو علی نے تلوار نکالی، کہا کہ آپ حکم دے عثمان مروان کی گردن کو کاٹ دوں. تو حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، رہنے دو، شاید اس کی رائٹنگ نہیں ہوگی تو بیچارہ ایسے مانا جائے گا، رہنے دو، چھوڑ دو اس کو، جانے دو. تو لوگوں نے پھر ان کو چھوڑ دیا اور تمام صحابہ رنجیدہ ہو کر وہاں سے چلے گئے. جب چلے گئے تو مصر سے 1000 لوگ آئے. کتنے؟ مصر سے 1000 آئے، بصرہ سے 1000 آئے اور کوفہ سے 1000 آئے. کوفہ سے، مصر سے اور بصرہ سے 1000 لوگ آئے. کون آئے پتہ ہے؟ جو عثمان غنی کو شہید کرنا چاہتے تھے، عثمان غنی کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ آئے. اور عثمان غنی کو پتا تھا کہ میں شہید ہونے والا ہوں، بس انتظار کر رہے تھے کب شہید ہو جاؤں. اور اس کے شان میں عثمان غنی کو پتا تھا میں شہید ہوگا، میں شہید کیا جاؤں گا، مگر وہ شہادت کے انتظار میں بڑے بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے. اور قرآن کی آیت بھی ثابت ہے، قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا شان عثمان غنی کے اندر فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ. کوئی وہ ہے جو اپنی مراد کو پہنچ گیا، جو اپنی قضا کو پہنچ گیا، یعنی کہ حضرت حمزہ وغیرہ جو شہادت ہو گئی، اپنی مراد کو پا لیا. کوئی وہ ہے وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ جو انتظار کرتا ہے، یعنی کہ عثمان شہادت کا انتظار کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت بھی ثابت ہے عثمان غنی کی شہادت کے انتظار میں. عثمان بن عفان شہادت کا انتظار کر رہے تھے کب میں شہید ہو جاؤں. اور یہ واقعہ علم غیب کا ایک واقعہ بتاؤ، حدیث شریف ہے. جب میرے نبی احد کے پہاڑ پر چلے، احد کے پہاڑ پر چڑھے، جب چڑھ گئے احد کے پہاڑ پر، ساتھ میں کون تھا پتہ ہے؟ نبی کے ساتھ میں ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے اور عثمان غنی تھے. جب پہاڑ پر چڑھے تو نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جب پہاڑ پر چڑھے ساتھ میں 3 یار ہے، احد پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا، وہ ڈگرا وہ پہاڑ ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد ٹھہر جا، اے پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، ہل مت، حرکت مت کر، تیرے اوپر ایک نبی ہے، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہے. کیا کہا؟ ایک صدیق ہے، ایک شہید، 2 شہید ہے. عمر کون ہے؟ شہید. عثمان بھی شہید، ابو بکر صدیق اور محمد نبی. یہ بات نبی نے فرمائی اور بے شک یہ علم غیب ہے نبی کا. جو نبی نے فرمایا نا، بے شک ابو بکر صدیق بنے، عمر شہید بنے اور آج عثمان بھی شہید ہے. عثمان بھی شہید ہوئے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا. ان لوگوں نے، ان بلوائیوں نے، مصریوں نے، دشمنوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا. جب گھر کو گھیر لیا تو یہاں کہا گیا ہے کہ حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹے امام حسن کو، امام حسین کو حضرت عثمان کے دروازے پر بڑی گار بنا کر کھڑا کر دیا تھا. جاؤ اپنے کھالوں کی حفاظت کرو، عثمان غنی کی حفاظت کرو اور پہرا دو وہاں پر.
حضرت امام حسین اور حسن دونوں وہاں پر پہرا دے رہے ہیں، وہاں پر پہرا دے رہے ہیں، مگر ظالموں نے پورے گھر کو گھیر لیا تھا، ظالموں نے پورے گھر کو گھیر لیا۔ پھر اچانک یہاں تک کہ اس طرح گھیرا کہ پانی کھانا سب کچھ بند کر دیا۔ کیا عثمان غنی پر، اس تیسرے خلیفہ پر، مسلمانوں کے تیسرے امیر پر کتنا ظلم ہوا؟ وہ بھی مظلوم شہید تھے، امام حسین کربلا میں یہ بھی مظلوم شہید تھے، مگر ذرا دھیان کرو، فرق کرو کتنا فرق ہے مظلوم شہیدوں کے اندر۔ حسین الگ ہے، عثمان الگ ہے۔ مظلومیت کے دن بھی کیا ہوتے ہیں؟ جس دن ظلم کیا گیا تھا، عثمان بھی مظلوم شہید، حسین بھی مظلوم شہید، مگر جب عثمان کے شہید ہونے کی باری آئی، شہادت کا وقت قریب آیا، تو حضرت عثمان کے اوپر بلوائیوں نے یہاں تک پہرا بٹھا دیا کہ عثمان بن عفان پر پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، یہاں تک کہ 40 دن تک عثمان غنی نے کھانا اور پانی نہیں پیا، 40 دن تک کھانا اور پانی نہیں پیا، 40 دن۔ ہم کو یاد ہے نا کربلا میں امام حسین 3 دن بھوکے پیاسے رہے تھے، کتنے دن؟ 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر نبی کے نواسے کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے اندر، صحرا کے اندر قربان کیا گیا، شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، مگر یہاں پر مظلومیت کی حد ہونی چاہیے۔ 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھا، کتنے دن؟ عثمان غنی کو 40 دن، حضرت حسین کو 3 دن، امام حسین کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا، عثمان غنی کو 40 دن بھوکا پیاسا رکھا۔ ہمیں داستان کربلا یاد ہے، امام حسین کو بھوکا رکھا گیا۔ داستان عثمان غنی کسی کو یاد ہے آج؟ امام حسین کے سردار ہے کون؟ عثمان غنی، ان کے سگے خالو بھی ہوتے ہیں امام حسین کے۔ ہم کو کربلا کی داستان یاد ہے، 3 دن بھوکے پیاسے رہے تھے، عثمان غنی 40 دن بھوکے پیاسے تھے، 40 دن بھوک اور پیاس سے، شدت کے غم سے نڈال تھے۔ جب اتنے نڈال ہو گئے تو عثمان غنی بالکل ہر روز روزہ رکھتے، وہ بھی بھوکے پیاسے، کچھ کھانا نہیں پینا نہیں، بس بھوکے پیاسے روزہ رکھتے۔ 40 دن گزر گئے۔ جب 40 دن گزر گئے نا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر مبارک اپنے گھر سے باہر نکالا ایک جگہ سے اور فرمایا طلحہ کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ کہا کہ یہاں موجود نہیں۔ کسی نے کہا یہاں نہیں ہے۔ تو حضرت علی کو جب پتا چلا کہ امیر المومنین عثمان بن عفان کو لوگ شہید کرنے کے لیے گئے، اتنے لوگ، اور پانی وہ مانگ رہے، اتنے دن سے بھوکے ہیں، 40 دن سے پانی نہیں پیا ہے، کھایا نہیں ہے، تو حضرت علی مرتضیٰ اپنے کندھوں پر 3 مشکیزیں لے کر گئے، کتنے؟ 3 پانی کے مشکیزیں لے کر گئے، مگر جب لوگوں نے دیکھا، ظالموں نے دیکھا تو تیر برسائے، مشکیزوں کا پانی ڈھول دیا، سارا پانی توڑ دیا، مشکیزیں توڑ دیے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا شان تھی، میں نے پہلے آیت پہلے بتائی مگر میں نے ترجمہ پورا نہیں بتایا تھا۔ سنو قرآن میں کیا کہا اللہ نے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ فتح کی 18ویں آیت، نمبر 18۔ اس میں اللہ نے فرمایا اے محبوب ان قریب اللہ ان مومنوں سے راضی ہو جائے گا جن لوگوں نے درخت کے نیچے تیری بیعت کی۔ اور درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی جب میرے نبی عمرے کے ارادے سے حج کرنے کے لیے گئے، عمرے کرنے کے لیے مکہ گئے، اور یہ پورا بہت بڑا واقعہ ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اور اپنا سفیر، اپنا نائب عثمان کو بنا کر بھیجا تھا، اس وقت عثمان غنی کو نبی نے بھیجا تھا، اور حضرت عثمان غنی وہاں پر گئے تھے۔ اور جب اکیلے گئے عثمان غنی، جب اکیلے وہاں پہنچے، عثمان غنی کو حکم ہوا کہ عثمان جاؤ مکہ شریف جاؤ، اور مکہ شریف جا کر کافروں سے کہو کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے مجھے سفیر بنا کر کہ ہم کوئی جنگ کرنے نہیں آئے، ہم بس اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں۔ عثمان کو بھیجا کہ جاؤ تم جاؤ، اور عثمان غنی گئے اور یہ کہا، اور وہاں کے مسلمانوں کو کہا کہ تم اب گھبرانا مت، تمہارے درد دکھ کم ہو جائیں گے، اب عظیم فتح مکہ حاصل ہونے والا ہے، یہ فتح حاصل ہونے والی ہے۔ اور لوگوں نے یہاں تک کہا کافروں نے کہ عثمان تم مکہ آ گئے ہو، تمہارا نبی ابھی تک آیا نہیں ہے، اگر تم چاہتے ہو تو طواف کر لو، مگر تمہارا نبی طواف نہیں کر پائے گا، ہم اللہ کے رسول کو اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرنے دیں گے، عثمان تم طواف کر لو چاہو تو۔ عثمان نے فرمایا عثمان اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کرے گا جب تک عثمان کے آگے مصطفیٰ آگے ہوں گے، عثمان طواف نہیں کریں گے۔ پھر وہاں نبی جا کر بیٹھے ہوئے تھے وہاں انتظار میں عثمان کے، وہاں کسی نے افواہ اڑائی کہ شاید حضرت عثمان طواف کرتے ہوں گے۔ نبی نے فرمایا عثمان کو تو زیادہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں؟ کہا آپ جانتے ہیں؟ کہا میرے بغیر عثمان کبھی طواف نہیں کرے گا۔
اور کسی نے یہاں تک افواہ پھیلائی کہ عثمان غنی کو قتل کر دیا، عثمان غنی کو مکہ میں کافروں نے مار دیا، یہاں تک کسی نے بتایا بیان کیا، افواہ پھیلائی۔ جب نبی نے یہ سنا تو نبی کو پتا تھا، نبی کو یہ بات پتا کہ عثمان زندہ ہے، مگر لوگ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ کیا نبی کو علم غیب نہیں تھا؟ مگر اگر اللہ کے رسول وہاں پر علم غیب ظاہر کرتے نا تو عثمان کی شان میں قرآن کی آیت نازل نہ ہوتی، عثمان کی شان میں آیت قرآنی نازل ہونے کا اس کا مقصد تھا۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ بیعت کی، نبی نے بیعت کی مسلمانوں سے، اے مسلمان آؤ میرے ہاتھ پر بیعت لو۔ کس چیز کی بیعت؟ بیعت تو پہلے ہو چکی ہے، توحید کی بیعت، اللہ کو ایک ماننے کی بیعت، رسالت کی بیعت، بیعتیں تو بہت ہوئی ہیں، بیعتیں پہلے ہو چکی ہیں، مگر یہاں پر نئے سرے سے بیعت ہو رہی ہے۔ بیعت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ عثمان غنی کے لیے۔ کیا کہا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیعت کرو، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ کیا کہا؟ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو یہاں تک لکھا ہے، حوالہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی، اگر حضور نے اعلان فرمایا جب کہ بیعت کرو عثمان کا بدلہ لینا ہے، جو سب سے پہلے جس نے بیعت کی وہ علی دوڑ کر بیعت کر دے۔ علی نے دوڑ کر بیعت کی کہ ہاں عثمان کا بدلہ لیں گے خون کا۔ پھر بیعت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ عثمان غنی کے لیے، قرآن کی آیت ہے، اور بیعت ہو رہی ہے۔ اور کیا کہا؟ تحت شجرو، ان لوگوں سے اللہ راضی ہوا، اے محبوب ان لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا جو لوگ آپ کی بیعت درخت کے نیچے کر رہے تھے۔ بیعت تو پہلے بھی ہوئی، مسجد میں ہوئی، کعبے میں ہوئی، کئی کئی جگہ ہوئی، وہ بیعت بھی اچھی بیعت تھی، اللہ کو وہ پسندیدہ بیعت تھی، محبوب تھی، مگر یہ بیعت انوکھی بیعت ہے، عثمان کی بیعت انوکھی بیعت ہے۔ اللہ نے پورا تفصیل کے ساتھ بتایا، وہ بیعت جو درخت کے نیچے ہوئی تھی، وہ بیعت درخت کے نیچے ہوئی، عثمان غنی کے لیے ہوئی، ان سے اللہ راضی ہے، ان مومنوں سے اللہ راضی ہے جن نے بھی عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، بخاری مسلم میں موجود ہے یہ حدیث، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کس طرح راضی ہے؟ اللہ کس طرح راضی ہے؟ نبی نے فرمایا اللہ کس طرح راضی ہے کہ جس نے بھی عثمان غنی کے لیے بیعت کی ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ یہ شان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب ان لوگوں نے، بلوائیوں نے، ان کا دوست، ان دشمنوں نے حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا، 40 دن بھوکا پیاسا، عثمان غنی سر نکالتے اور کہتے ہیں ہے کوئی مجھے پانی پلانے والا؟ ذرا ظلم کی حد کو دیکھو، اتنا ظلم ہوا ہے عثمان غنی پر۔ عثمان غنی نے فرمایا ہے کوئی جو عثمان کو پانی پلائے، ہے کوئی میں وہی عثمان ہوں۔ کیا کہا؟ میں وہی عثمان ہوں، میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، عثمان تو نہیں جھگڑاتے اپنی بات، میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، عثمان نے کہا ہوگا میں وہی عثمان ہوں۔ جب مسلمانوں تم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، تم کو مدینہ کا پانی بھایا نہیں تھا، مدینہ کا پانی راس نہیں آیا تھا، میٹھا ہوا جس نے خرید کر دیا تھا وہ عثمان میں ہی ہوں۔ کہا آج مجھے کوئی ایک پیالہ پانی پلائے گا؟ جس عثمان نے سارے مدینہ کو پانی پلایا مفت میں، جس نے کنواں خرید کر دیا، اتنے پیسوں کا کنواں دیا خرید کر، اس عثمان کو آج کوئی پانی نہیں پلا رہا ہے، اس عثمان کو آج کوئی پانی نہیں پلا رہا ہے۔ عثمان کہتے ہیں کوئی جو آدھا گلاس پانی پلا دے، ایک آدھا پیالہ پانی پلائے، میں وہی عثمان ہوں جس نے تمام کو پانی پلایا تھا۔ ہے کوئی پلانے والا؟ کسی نے پانی نہیں پلایا، مگر دشمنوں نے گھیر لیا تھا، کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ اور پھر اچانک قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں حضرت عثمان غنی، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور حضرت ابو بکر کے بیٹے ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر یہ چھت پر سے کود کر آئے۔ کہاں سے آئے؟ ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر چھت پر سے چھت کو توڑ کر آئے۔ جب آئے نا تو ساتھ میں 2 دشمن بھی تھے، ان کے ساتھ 2 دشمن لے کر آئے۔ کیوں آئے تھے پتا ہے؟ ابو بکر کے بیٹے صدیق اکبر کے بیٹے کیوں آئے تھے؟ عثمان غنی کو مارنے کے لیے۔ ایک صحابی رسول کا بیٹا عثمان غنی کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، وہ بھی اس کے خاص دوست ابو بکر کا بیٹا عثمان غنی کو مارنے کے لیے آیا۔ جب آیا نا تو پہلے آ کر ابو بکر صدیق کے بیٹے نے حضرت عثمان غنی کی ڈاڑھی پکڑ لی۔ جب ڈاڑھی پکڑی نا عثمان غنی نے فرمایا اے محمد، اگر تیرے باپ ابو بکر زندہ ہوتے، تیرے باپ ابو بکر صدیق زندہ ہوتے اور تجھ کو یہ گستاخی کرتے ہوئے دیکھتے تو کیا کہتے؟ وہ ڈر گیا، ابو بکر کے بیٹے ڈر گئے، ڈاڑھی چھوڑ دی اور چلے گئے۔
چلے گئے، لیکن جو دو ساتھ دشمن سے نے بلوائی ان کو کوئی رحم نہیں آیا، عثمان غنی پر وار کیا۔ عثمان غنی پر جب وار کیا نا تو عثمان غنی کی بیوی نائلہ، حضرت نائلہ یہ دوڑی اور وار کو روکنا چاہا تو عثمان غنی کی بیوی کی 4 انگلیاں کٹ گئی۔ عثمان غنی کی بیوی حضرت نائلہ کی 4 انگلیاں کٹ گئی۔ پھر دوسرا وار کیا، جب عثمان غنی پر دوسرا وار ہوا نا 40 دن کا بھوکا پیاسا وہ مظلوم شہید عثمان غنی ہم مسلمانوں کا امیر تیسرا، جب دوسرا وار ہوا ہاتھ پر ہوا، داہنے ہاتھ پر، ہاتھ کو کاٹ ڈالا، عثمان غنی کے ہاتھ کو کاٹ ڈالا۔ عثمان غنی نے فرمایا اے دشمنوں تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے آج میرا وہ ہاتھ کاٹا ہے، تم نے آج میرا وہ ہاتھ کاٹا ہے جس سے میں اللہ کی وحی کی کتابت کیا کرتا تھا، میں جس سے قرآن کو جمع کیا کرتا تھا۔ جامع القرآن ہے، جنہوں نے قرآن کو جمع کیا ہے یہ ہے عثمان غنی۔ عثمان غنی کا لقب یہ بھی تھا جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے۔ کہتے ہیں میں قرآن کی کتابت کرتا تھا، اللہ کی وحیوں کو لکھتا تھا، تو نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا۔ پھر اچانک دوسرا وار کیا، اور جب وار کیے تو حضرت سیدنا عثمان غنی با حیا شرم و حیا کے بے کر غم سے ڈال ہو گئے اور گر گئے، اور ایسا وار کیا دشمن نے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جان، ان کی روح پرواز ہو گئی اور شہادت کا جام پی لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھے عثمان غنی۔ جب روح نکل گئی جسم چھلی چھلی ہو گیا، دشمنوں نے کتنا ظلم کیا دوستو، ذرا سوچو تو صحیح، 40 دن بھوکا پیاسا رکھا، پھر عثمان غنی کو مارا گیا، شہید کیا گیا۔ یہ ہے مظلوم صحابی، مظلوم شہید حضرت عثمان بن عفان۔ 2 مظلوم شہید بڑے مشہور ہیں، ایک امام حسین، دوسرے حضرت عثمان بن عفان۔ امام حسین اور حضرت عثمان میں فرق یہ تھا، امام حسین دین کو بچانے کے لیے، اور یہ بھی دین کو بچانے کے لیے ہی ہوئی، یہ بھی دین کو بچانے کے لیے شہید ہوئے تھے۔ حضرت فرق یہ تھا بڑا کہ حضرت حسین امام علی مقام 3 دن بھوکے پیاسے رہے، پھر شہید کیے گئے، مگر عثمان غنی 40 دن بھوکے پیاسے رکھے گئے، پھر شہید کیا گیا۔ پھر 82 سال کی عمر ہوئی، آپ کی روح پرواز ہو گئی، 12 سال تک آپ نے خلافت کے امور کو انجام دیا۔ یہ تھی آپ کی مبارک زندگی، اور آج دنیا ان کو مظلوم شہید عثمان غنی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے اندر حیاء عثمانی پیدا کر دے، ہمارے اندر حیاء عثمانی پیدا کر دے، حیاء رحمانی پیدا کر دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔